السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین، اگر آپ عمرہ پر جانے والے ہیں یا آپ کا پروگرام ہے عمرہ پر جانے کے لیے ان دنوں، تو یہ ولاگ آپ کے لیے ہے۔ عموماً عمرہ پر جانے والے افراد کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک سفر میں کتنے عمرے کرنے چاہیے، یا ایک سفر میں کتنے عمرے کیے جائیں، یا کتنے عمرے کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کیا ہے۔ آپ کی کسی ایسی زندگی کے کسی ایسے پہلو سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ آپ نے ایک سے زائد عمرے کرنے کا فرمایا ہو، یا مکہ مکرمہ میں پہنچ کر ایک عمرے سے زائد عمرے کرنے کے لیے کوئی اشارہ دیا ہو۔ لوگ عموماً مسجد عائشہ کا اشارہ دیتے ہیں، مسجد عائشہ کی بات کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ واقعات جوڑ کر اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھ لیا جائے اور پھر عمرہ ادا کیا جائے۔ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے 5 میقات ہیں۔ آپ کسی بھی میقات سے احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ حرم کی حدود سے باہر چلے جاتے ہیں تو واپسی پر آپ کو عمرہ کرنے کا ایک اور چانس مل سکتا ہے۔ جیسے آپ مکہ مکرمہ گئے، آپ نے عمرہ کیا، اور پھر آپ کو کسی کام کی غرض سے مدینہ جانے کا اتفاق ہوا اور واپس پھر اپنے مکہ ہی میں آنا ہے، تو آپ کو پھر میقات سے احرام باندھ کر آنا ہوگا، کیونکہ آپ پر لازم ہو گیا کہ آپ عمرہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر آپ مکہ مکرمہ گئے ہوئے ہیں، آپ نے عمرہ ادا کیا اور پھر آپ کو زیارت کی غرض سے طائف جانے کا اتفاق ہوا، تو طائف بھی حرم کی حدود سے باہر ہے، اور طائف سے واپسی پر آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں۔ اور بہت سے لوگ نہیں جانتے اور طائف کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور واپسی پر اپنا سفر پاکستان کے لیے باندھ لیتے ہیں، تو پھر آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو باقی رہا مسئلہ مسجد عائشہ یا مسجد جارانہ، تو میقات 5 ہیں، ان کے علاوہ اور ان میقات میں مسجد عائشہ کا جو لوگ حوالہ دیتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں سے احرام باندھا تھا اور عمرے کے لیے آپ یا طواف کے لیے آپ تشریف لائی تھیں، تو یہ واقعہ کچھ اور تھا۔ یہ اتنی بار سنایا جا چکا ہے، اتنی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس واقعے کو پھر سے دہرائیں کہ وہ کیا واقعہ تھا، وہ عورتوں کی کون سی خاص بیماری کی وجہ سے وہاں عمرہ ادا نہیں کر سکی تھیں، یہ عمرہ مکمل ادا نہیں کر سکی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی عبد الرحمن سے کہا تھا کہ آپ عائشہ کو لے جائیں، اور مسجد عائشہ سے، جس وقت مسجد عائشہ کا کچھ اور نام تھا، تنعیم نام تھا، وہاں سے آپ احرام باندھ کر واپس لے آئیں۔ تو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد عائشہ گئی تھیں، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی گئے تھے، تو واپسی پر اس کی کوئی ایسی مثال یا کوئی ایسی گواہی نہیں ملتی کہ واپسی پر آپ کے بھائی عبد الرحمن نے بھی عمرہ کیا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ تھا، اس مسئلے کی وجہ سے انہیں حضرت مسجد عائشہ بھیجا گیا تھا۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ پہنچ کر آپ جو اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ نفل کے لیے یا ثواب کے لیے جو عمرہ
ادا کرتے ہیں مسجد عائشہ سے، مسجد جارانہ سے، یا طائف سے واپسی پر، یا کسی بھی میقات پر جا کر حرم کی حدود سے باہر جا کر اور میقات سے احرام باندھ کر آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، یقیناً وہ افضل تو ہیں، وہ عمرے ان کا ثواب بھی ہے، لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ اس طرح عمرہ کرنا نہ تو سنت ہے اور نہ ہی وہ سنت سے ثابت ہیں، لیکن علماء اکرام نے اس بارے میں کہا بھی ہے کہ آپ ایک سے زائد عمرے کر سکتے ہیں اگر آپ کا سفر مختصر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ جانے پھر ہمارا یہاں آنا ہمیں نصیب ہو نہ ہو تو آپ عمرے کر لیں، لیکن یہ بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت ہے کہ مکہ پہنچ کر آپ جب اپنے عمرے سے فارغ ہوتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے کہ آپ کسی بھی میقات پر جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ ادا کریں۔ ہاں کہ اگر آپ کا وہاں جانے کا اتفاق ہوا یا کسی کام کی غرض سے آپ حدود حرم سے باہر نکل گئے اور واپسی پر آپ پر یہ لازم ہو گیا کہ آپ وہاں عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو باقی ہر ایک مسالک اپنے اپنے لحاظ یا طرز سے اپنے مسلک کی پیروی کر سکتے ہیں۔